اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل زینب وائس سے۔ میں سناؤں گی آج آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، اس بات میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں اور حدیث کی روشنی میں انہیں واضح بھی کیا گیا ہے، مگر یہاں ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہے، اس لیے ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام تک ہی محدود رکھتے ہوئے ہم آپ کو سنائیں گے۔ کتابوں سے جو کچھ اس زمن میں حاصل ہوتا ہے پیش کر رہی ہوں، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنات کو آدم سے پہلے زہریلی آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ ابلیس چونکہ بڑا عبادت گزار تھا، اس لیے نوری فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ ابلیس جو کہ جنات کی نسل سے تھا عبادت گزاروں میں ہم سے بھی بڑھ گیا، تو انہوں نے اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ اگر ابلیس ہمارے ساتھ رہے تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور ابلیس آسمانوں پر پہنچ گیا اور فرشتوں کا بھی استاد بنتا گیا۔ جب جنات نے نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر ابلیس کی ماتحتی میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جنات کو مار کر بھگا دی اور وہ 2 جزیروں میں دھکیل دیے گئے۔ اسی فتح سے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے سوچا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ مجھے اس سلطنت سے نکالے گا تو میں نہیں نکلوں گا۔ گویا ابلیس خدا کے مقابلے میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر دوسری طرف اللہ جو مختار کل ہے، جو دل کی بات کو یوں جان لیتا ہے، بے شک علیم بذات الصدور ہے، تو اس کے دل کی بات کا جواب یوں دیتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ ان قریب ایک مقرب بارگاہ الہی عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ فرشتوں کو فکر لاحق ہو گئی اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا ذکر کرنے لگے۔ فرشتوں کو فکر کرتے دیکھ کر ابلیس کو بھی معلوم ہوا تو کہنے لگا اس قصے کا ہم سے تعلق نہیں، اور ابلیس سمیت تمام فرشتے اس مردود پر لعنت بھیجتے رہے جس کا نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھا تھا۔ ایک روز ابلیس نے اللہ سے کہا کہ اے خدا، تو مجھے اس فرشتے کا نام بتا دے جو تیری نافرمانی کرے گا تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے عرصے بعد تمہیں خود اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ہم تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جس میں سے بعض میری فرما برداری کریں گے اور بعض نافرمانی۔ جو کہ فرما برداری کریں گے انہیں میں بہشت میں یعنی جنت میں ڈال دوں گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ زمین نے عرض کیا بہشت میں جانے والوں پر تو میں بہت خوش ہوں گی، مگر جو دوزخ میں جائیں گے میں ان سے خوف محسوس کرتی ہوں۔ اور اس خوف سے زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسوؤں سے ندیاں بہہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین کے اجزاء سے ایک مٹھی مٹی میں لاؤ۔ جبرائیل جب زمین پر پہنچے تو زمین بہت روئی اور ان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور وہ زمین کی یہ حالت دیکھتے ہوئے رحم کی نظر سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا اور وہ بھی اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ زمین کی گریا ازاری کے باوجود مٹی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں زمین کے پناہ مانگنے پر ترس نہیں آیا؟ تو کہنے لگے ترس کرتا تو حکم خداوندی کی تعمیل کیسے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک الموت مقرر کر دیا۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، موت دنیا میں مکروہ چیز گنی جائے گی اور اس میں تیرے نبی اور پیغمبر جیسی ہستیاں بھی ہوں گی، اس لیے لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم موت کے لیے بیماریاں بنا دیں گے اور دنیا کی نظر میں تمہیں دیکھ نہ سکے گی۔
ہم موت کے لیے بیماریاں بنا دیں گے اور دنیا کی نظریں بھی تمہیں دیکھ نہ سکیں گی۔ چونکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی اکٹھی کی تھی، اس لیے دنیا میں انسان بھی مختلف صورتوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 سال تک بھگویا اور خمیر ہوتا رہا، پھر اس مٹی کو 40 سال تک سوکھنے دیا، یہاں تک کہ اس نے کھنکھناتے برتن کی آواز آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی۔ ادیم چونکہ زمین کی سطح کی مٹی کو کہتے ہیں، ادیم، اس لیے اس پتلے کو آدم کہا گیا۔ جب یہ پتلا ایک ٹھکری کی طرح پڑا تھا تو ابلیس اور تمام فرشتے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر ابلیس جب خاکی پتلے کو ٹھکرا کر بھاگتا تھا تو اس سے مٹی کے برتن کی آواز آتی تھی، اور ابلیس تعجب سے اس کے پاس آ کر کہتا تھا کہ اے خالی پتلے، تو کوئی بڑی چیز نہیں، مگر سوچتا یہی تھا کہ یہ کسی بڑے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ کبھی کہتا کہ اگر خدا نے تجھے میرے قبضے میں دیا تو میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اور اگر مجھے تیرے حوالے کیا تو تیری تابعداری نہیں کروں گا۔ جب پتلا خاکی تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے بدن کے اندر داخل ہو جا۔ روح پابندی حکم کے ماتحت آدم علیہ السلام کے سر سے اندر داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چینک آئی، چینک، اور زبان سے فوراً الحمدللہ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچ گئی تو سارا بدن گوشت بن گیا اور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آدم کو اس وقت بھوک لگی اور جنت کے پھل کھانے کے لیے دوڑا، چنانچہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو پھل بھی نظر آیا کھاتا گیا اور پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پھر اپنی جگہ پر تسلی سے آ کر بیٹھا، مگر تنہائی محسوس کی۔ اسے اپنی جنس کا کوئی دوسرا فرد نظر نہ آتا، اس لیے اکتا سا گیا اور اداسی محسوس کرنے لگا۔ اس وقت فرشتوں کو یہ خیال ہوا کہ ہماری پیدائش سب سے پہلے ہوئی اور اس لیے ہم سب سے مخلوق افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، تو ایسے شخص کو خلیفہ بات کرنا چاہتا ہے جو فساد اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اس حکم پر معافی مانگی اور کہنے لگے اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے روتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء پڑھا دیے اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا اے اللہ، تو پاک ہے اور ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے بتا دیا، اور تو بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور فرمایا تم فرشتوں کے نام بتاؤ۔ تو پس حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے، تو فرشتوں نے فوراً عذر خواہی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے سب پوشیدہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور تمہیں ظاہر و باطن کو ہم جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر بٹھا کر فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کر اٹھے تو ابلیس کو منہ پھیر کر کھڑے دیکھا۔ اس کی صورت بدل چکی تھی اور اس کی بدلی ہوئی صورت کو دیکھ کر فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، اس واسطے کہ نماز میں 2 سجدے ہیں۔ جب ہم سجدہ نماز میں کرتے ہیں تو 2 ہیں۔ جب شیطان نے دوسرے سجدے سے بھی انکار کیا تو خدا نے اس سے پوچھا اے ابلیس،
پہلا سجدہ تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پر کیا اور دوسرا سجدہ انہوں نے شکرانے کا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ابلیس کی طرح نہیں ہوئے۔ تو اس سے پوچھا کہ اے ابلیس، جس چیز کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے غرور کیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اسے سجدہ کیسے کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے انسان کو اسے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بنا ہوں۔ ابلیس نے کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابلیس تو یہاں سے باہر نکل جا، تو ہماری درگاہ سے خارج ہو گیا اور روز جزا تک تم پر لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس کا حسن و جمال فرشتوں سے بہتر تھا اور عبادت و بندگی بھی، اور وہ بلند درجہ رکھتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے بہشت یعنی جنت سے نکال دیا، اور اس کی شکل خوفناک اور آنکھیں نیلی ہو گئیں اور صورت سیاہی میں بدل گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی درازی عمر کے لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں تمہیں اس دن تک مہلت دی جاتی ہے جس کا علم ہم ہی جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ الہی سے نکال دیا تو اس نے شور مچایا اور کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کسی کو راہ راست پر نہیں آنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق بات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات ہی بیان فرماتا ہے کہ اے ابلیس ہم تمہیں اور تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے اپنی قدرت سے ہم نے بنایا ہے اور تجھ میں اپنی خاص روح ڈالی، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم جنت میں میرے احکام کو مانتے رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حکم پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، مختلف پھل انجیر کا تھا، انگور کا تھا یا گندم کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان احکام کو پوری تعمیل کے ساتھ کرنے کا عہد کیا اور فرشتے گواہ ہوئے۔ تو ناظرین اگلا پارٹ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔